حضرت حافظ قاری محمد عارف خان رضوی صاحب قبلہ، وہیں پر ساتھی صاحب نقیب علیہ سنت حضرت حافظ قاری شیخ خان صاحب قبلہ، استاد اللہ حضرت حافظ قاری مکرم صاحب قبلہ، مولوی عبدالمبین صاحب قبلہ، حافظ محمد حسین رضا صاحب قبلہ، محفل پاک میں شرکت کیے ہوئے تمامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے سنانے سے قبل نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر آواز بلند درود پاک ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت بہت کم ملا ہے، چند اشعار میں نعت کے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپریٹر صاحب بیس بند کر دو، ٹیربل بڑھا دو۔ میں پڑھتا ہوں، جتنے لوگ آقا سے سچی محبت کرتے ہیں وہ ذرا مچل کے بول دیں سبحان اللہ۔ کہ دل کی آرزو ہے سرکار آتے جاتے، دل کی آرزو ہے سرکار آتے جاتے، دل کی آرزو ہے، دل کی آرزو ہے سرکار آتے جاتے، میں آپ کو سناؤں، میں آپ کو سناؤں اشعار آتے جاتے، میں آپ کو سناؤں اشعار آتے جاتے، میں آپ کو سناؤں۔ اور یہ بھی شعر محبتوں کے سماعت کریں۔ اٹھ کے ابھی ہے آئے پھر دوڑ جا رہے ہیں، اٹھ کے ابھی ہے آئے، اٹھ کر ابھی ہے آئے پھر دوڑ جا رہے ہیں، تھکتے نہیں ہیں عاشق، تھکتے نہیں ہیں عاشق، سو بار آتے جاتے، تھکتے نہیں ہیں عاشق۔ اور تیزی کے ساتھ یہ شعر سماعت کریں کہ جائے گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے، جائے گا جو بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سالار بخش صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جائے گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے، جائے گا جو بھی ملنے، جائے گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے، اس کو علی ملیں گے، اس کو علی ملیں گے، تو بار آتے جاتے، اس کو علی ملیں گے، تو بار آتے جاتے، اس کو علی ملیں گے۔ وقت نہیں ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں میرے نور پر خطیب اہل سنت حضرت مولانا سالار بخش صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد حضرت ہی کی تقریر ہوگی. وہیں پر حضرت حافظ و قاری ناصر حسین صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. میں سب کی دعا لے کر کے اور اپنا سفر شروع کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, چاشت کی قسم اور رات جب پردہ ڈالے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں چاشت سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ ہے اور رات جب پردہ ڈالے اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زلف عنبری ہیں. یوں آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک مصطفیٰ کی قسم کو یاد فرما کر یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. مشہور صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت, بارگاہ رسالت مآب کے شاعر ہیں. آپ فرماتے ہیں ہم اور آپ کے نبی مسجد نبوی کے اندر جلوہ فرما ہے. حضرت حسان حاضر ہوئے, یا رسول اللہ نعت پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت حسان نے نبی سے اجازت لی اور نعت کی اشعار پڑھے. وہ یہ ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ بے مثال ہیں, یا رسول اللہ آپ کی طرح کوئی نہیں ہے, یا رسول اللہ آپ کی مکی زندگی بے مثال ہے, یا رسول اللہ آپ کی مدنی زندگی بے مثال ہے, یا رسول اللہ آپ کی آپ کا جلوہ بے مثال ہے, آپ کا طلبہ بے مثال ہے, یا رسول اللہ آپ کا دندان لاجواب ہے, یا رسول اللہ آپ کا خاندان بھی لاجواب ہے, یا رسول اللہ آپ کا سینہ بھی لاجواب ہے, یا رسول اللہ آپ کا مدینہ بھی لاجواب ہے. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ, اور میری آنکھیں دیکھتی بھی کیسے کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. میرے یار اتنا مجمع ہے اور اتنی خاموشی کے ساتھ سنو گے. یہ حسان بن ثابت نے جو نعت نبی کی شان میں پڑھی وہ میں پڑھ رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا ہے. یہ حضرت حسان بن ثابت فرما رہے ہیں. اور ایک مشہور صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اندازہ یہ لگاتا تھا کہ چاند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں تیر رہا ہو. یہ تو حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. اور سنو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 9 ہے, صفحہ نمبر 17 ہے, خط نمبر 2-3 کی حدیث پاک ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں رات ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر نکلے مدینے کی گلیوں میں. رات کی تاریکی میں بھی اپنے گھر سے نکلا, اور جب میں نکلا میری نظر نبی کریم پر پڑتی ہے تو میں نے کیا دیکھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آقا کریم اپنے بدن اقدس پر اپنے جسم پر بھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے. کہتے سبحان اللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں آقا کریم بھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں کبھی ایک
تو بریلی کے تاجدار ہم سنیوں کی جان یعنی امام احمد رضا خان مولے بریلی سے راہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے ارے یار اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت اس علاقے میں اعلیٰ حضرت سے لوگ اتنا وہ چڑھتے ہیں میں نام نہیں لوں گا اعلیٰ حضرت کو لوگ قریب سے پڑھتے نہیں ہیں میں کہتا ہوں جس دن پڑھ دو گے نا نبی پہ جان بعد میں دو گے پہلے اعلیٰ حضرت پہ جان قربان اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے علماء ہر قوم اپنے اپنے آقا اپنے پیشوا کی تعریف کرتی ہے مثال کے طور پر مالی چوراہا والوں جس طرح یہاں ہم اور آپ جلسہ نبی کا سجائے بیٹھے ہیں اگر اسی جلسے میں ہندو کو دعوت دی جائے عیسائی کو دعوت دی جائے یہودی کو دعوت دی جائے اور ان کو دعوت دی جائے جن کا نمبر 630 میں آتا ہے ان سب کو دعوت دیا جائے مالی چوراہا پہ بلا لیا جائے اور سب سے کہا جائے اپنے پیشوا کی تعریف کرو اپنے ارے بولو نا یار ہر قوم کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے اپنے پیشوا کی بلایا جائے ان سے کہا جائے اپنے پیشوا کی تعریف کرو ہندو چڑھے گا مائک پکڑے گا اور مالی چوراہا ہو یا جہاں کہیں بھی ایسا محفل سے سجائی جائے وہاں پر وہ کہے گا لوگوں سنا ہمارے پیشوا کی تعریف یہ ہے کہ رام چندر جی نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے بھاری کمان کو توڑ دیا ہندو تعریف کر کے نیچے اترے گا عیسائی تو چڑھ جا اپنے نبی کی تعریف کر عیسائی اسٹیج پر چڑھے گا اور کہے گا لوگوں سنا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کمال تھا کہ اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے تو اندھے کی آنکھ ٹھیک ہو جایا کرتی تھی تھوڑی کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تو ختم ہو جایا کرتا تھا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کارج و ذات ہے کہ اگر مردے کو ٹھوکر مارتے تھے تو قبر سے مردہ زندہ نکل آیا کرتا یہ تعریف کرے گا عیسائی نیچے اترے گا اس کے بعد چڑھے گا یہودی بھائی تم اپنے پیشوا کی تعریف کرو اپنے نبی کی وہ کہے گا اے لوگوں سنو میرے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کمال تھا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام پتھر پر سخت پتھر پر لاٹھی مارتے پتھر اپنا سینہ چیر دیتا اور اس کے بعد پانی کا وہاں سے چشمہ نکل آتا اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہودی کہے گا میرے موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی مار کر کے پانی کا چشمہ نکال لیا کرتے تھے اے لوگوں یہیں تک محدود نہیں ہے ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کمال تھا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لیتے تھے یہودی نیچے اترے گا ہم نے چڑھا دیا اپنے والے اعلیٰ حضرت والے بھائی تم چڑھو یا میں خود اسٹیج پہ چڑھ جاؤں اور مجھ سے سب مل کر کے کہیں ہم نے اپنے نبی کی تعریف کی اپنے پیشوا کی تعریف کی ہندو کہے گا میں نے اپنے پیشوا کی تعریف کی اب ذرا تم اپنے پیشوا کی تعریف کرو تو سنی جب آئے گا مائک پر تو اپنی زبان نہیں بولے گا بلکہ بریلی کے تاجدار کی زبان بولے گا جب اسٹیج پہ کھڑا ہوگا تو وہ سلام جو ہندوستان نہیں پاکستان نہیں افغانستان نہیں ایران نہیں چین نہیں جاپان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جاتا ہے وہ کھڑا ہوگا اور مالی چوراہا پر اعلان کرے گا لوگوں سنو مصطفیٰ جان رحمت دے لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت دے لاکھوں سلام لوگ اس سلام سے بھی چڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس سلام میں اپنے گھر والوں کی تعریف نہیں کی بلکہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا نبی کے شکم پاک کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا سلام کے اندر وہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور اعلیٰ حضرت
حضرت نے قلم اٹھا کر کے لکھنا شروع کیا. اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو دیکھا. اعلیٰ حضرت نے نبی کے اوپر سلام بھیجا, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, جبین سعادت کے لاکھوں سلام. قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا, نبی کے نگاہ مقدس کے بارے میں لکھتے ہیں, وہ نبی کے مقدس نگاہوں کے بارے میں. اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں جس طرح اٹھ گئی, دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, نبی کے منہ کے بارے میں لکھتے ہیں, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام. قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا, نبی کے دست مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بہر سماعت کے لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, اس پورے سلام میں نبی کی تعریف لکھی. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, مادی چوڑا والے سنو, اگر ایک ہندو ہمارے مسلک کو قبول کرنا چاہتا ہو, مذہب اسلام میں آنا چاہتا ہو, کہے گا اپنے پیشوا کی تعریف کرو, تو سنی کھڑا ہو کر کے اپنے پیشوا کی تعریف کرے گا, اور اسی جلسے میں 6:30 کو بلا لیا جائے اور کہا جائے تم اپنے پیشوا کی تعریف کرو, تو وہ تعریف اس انداز میں کرے گا, میرا نبی وہ ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا, میرا نبی وہ ہے جو مالک و مختار نہیں ہے, میرا نبی وہ ہے جس کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے, میرا نبی وہ ہے جس کا عید ملا, جس کی عید میلاد النبی منانا شریعت سے جائز, شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. جب وہ تعریف کرے گا, ہندو وہاں سے اٹھ جائے گا کہ ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ جو مر کر مٹی میں مل گیا ہو, جو پیٹ پیچھے کی خبر نہ رکھتا ہو, جو مالک و مختار نہ ہو, اس کا کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا. لیکن اسی جلسے میں ایک سنی جب یہ اعلان کرے گا, ہمارا نبی وہ ہے جو پیٹ پیچھے کی خبر رکھتا ہے, ہمارا نبی وہ ہے جو آگے کی پیچھے کی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے, اور میرا نبی تو وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, اور صبح قیامت تک زندہ رہے. بتاؤ کیا وہ کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ کہے گا یار تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے میں فائدہ ہے, ایسے نبی کا کلمہ پڑھ لو فائدہ ہے. اب سنیے, ارے صاحب 12 ربیع النور کو میرے آقا تشریف لا رہے ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, میرے آقا تشریف لا رہے ہیں 12 ربیع النور کو, 12 تاریخ کو. اور جب میرے آقا تشریف لا رہے ہیں تو میرے آقا تنہا نہیں آ رہے ہیں, میرے نبی کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے, میرے نبی کے اندر حضرت شیس کا عرفان بھی ہے, میرے نبی کے اندر حضرت زکریا کی شہادت بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت نوح کی شجاعت بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت لوط کی حکمت بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت ایوب کا صبر بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت یعقوب کا کریا بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت سلیمان کی حکومت بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت موسیٰ یوسف کا حسن و جمال بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت ابراہیم کی رضا بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر حضرت اسماعیل کا عیسار بھی ہے, ہمارے نبی کے اندر موسیٰ کا جلال, عیسیٰ کا جمال بھی ہے. تبھی تو برولی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ. ارے بولو نا یار, سب رسولوں سے اعلیٰ. ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور اسی پر میری تقریر ختم. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے, جان عالمین کہیے, مراد المشتاقین کہیے, انیس الغریبین کہیے, سراج السالکین کہیے, شفیع المذنبین کہیے, خاتم النبیین کہیے, امام الاولین والآخرین کہیے, طٰہٰ و یاسین کہیے. الفاظ نہیں ملتے سرکار